Pakistan is undergoing a structural transformation. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Pakistan GCC FTA that has been nearly finalized and is expected to be signed soon. This will enhance trade between Pakistan and the GCC countries, particularly with Bahrain. I think this is the time to really cash upon, because time and tide wait for none. وزیر اعظم شہباز شریف کی بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ منامہ میں کاروباری افراد سے خطاب، کہا وقت آ گیا ہے پاک بحرین مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کیا جائے۔ پاکستان معاشی اصلاحات کے ذریعے ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ آئی ٹی، زراعت، معدنیات سمیت مختلف شعبے کھول دیے ہیں۔ پاکستان اور جی سی سی کا فری ٹریڈ معاہدہ حتمی مراحل میں ہے۔ یہ معاہدہ بحرین سمیت دیگر جی سی سی ممالک سے تجارتی تعلقات کو نئی بلندی دے گا۔ بحرین کے ساتھ مالیاتی مہارت اور عالمی تجربہ ہے۔ پاکستان کے پاس افرادی قوت، وسائل، ابھرتی منڈی اور اسٹریٹجک محل وقوع ہے۔ بحرینی کاروباری برادری کے ساتھ نئی دیرپا اور بامعنی اقتصادی راہیں کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لوگ اپنا جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے، اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں، جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں۔ جو وزرائے اعلیٰ یا حکومتی عہدیداران کہتے ہیں جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، دنگا فساد کرو، نہ جانے ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آتا ہے۔ ان کی تھوڑی سی توجہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر مخالفین پر طنز، لاہور میں خصوصی طلبہ سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہا وزارت اعلیٰ سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، پنجاب حکومت کو ہر بچے، ہر بڑے کی فکر ہے، روٹی اور سبزیوں کی کیا قیمت ہے اس کی بھی فکر ہے۔ خصوصی بچے ہمارے ہیروز ہیں۔ اسپیشل بچوں کے لیے پنجاب میں 303 ادارے ہیں، خصوصی افراد کو ہمت کارڈ دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کر چکی ہے۔ یہ کوئی جیب سے لے کے نہیں آیا، یہ اپنے گھر سے کوئی لے کے نہیں آیا۔ میرے پاکستانیوں، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے باہر فلیٹیں، جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وفاقی حکومت پر 5300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے باہر فلیٹس اور جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ کہا این ایف سی اجلاس میں ضم اضلاع کے فنڈز صوبے کو دینے کا معاملہ اٹھائیں گے۔ فاٹا انضمام کے بعد این ایف سی میں ہمارا حصہ 19% بنتا ہے۔ 7 سال سے 350 ارب روپے سالانہ حصہ نہیں مل رہا۔ پشاور کے پارلیمنٹیرینز کا اجلاس، سہیل آفریدی کا پشاور کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر گرینڈ میٹنگ بلانے کا اعلان۔ ترجیح جو ہے وہ تو پہلے یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے، ملک ترقی کرے، لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگوں کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں۔ تو پھر وہ کردار جنہوں نے ماضی میں نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو، تو ان کا بھی جو ہے وہ حساب کا وقت آ سکتا ہے۔ لیکن پہلے جو ہے وہ ملک کی اور لوگوں کی جو ہے وہ خبر لینی چاہیے، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کا حساب جو ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है। अव्वलीन तरजीह मुल्क की तरक्की है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना बोले, फैसला करना होगा आवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासी मुहाजराई के इसी दायरे में घूमा जाए। झूठे मुकदमात, गालिब गलोच और नफरत जैसे मामलात का नतीजा बेहतर नहीं निकलता। हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन IMF की सख्त शराइत इसमें रुकावट बनी हुई हैं। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। मुज़ाकरात होनी चाहिए, आप समझते रिपोर्ट इलेक्शन के बाद? देखें, स्टेटमेंट दे। कोई मैं नहीं कुछ कह सकता। ये इख्तियार खान साहब ने अचकज़ई और अल्लामा नासिर साहब को दिया है, और खान साहब ने ये अनाउंस करवाया था कि क्या मुज़ाकरात करने और करने अगर है तो किसके साथ करने, ये फैसला अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर सर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे दिया है। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया। बानी PTI को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई। 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकियाँ कभी कामयाब नहीं होंगी। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाला वजीर दिफा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। न कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है, न ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। सिंध असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उनकी ये बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब। कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। यह असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों में बाबर नवाज खान, दानियाल अहमद, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद तुफैल और महमूद कादिर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NH96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है। इस नशिस्त पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बद्र कामयाब हुए हैं। पंजाबी असम्बली के 7 हल्कों में मियाँ सुल्तान अली, अली हैदर नूर, अली तबस्सुम, मोहम्मद ताहिर परवेज़, मोहम्मद हनीफ, अहमद शहरियार, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज थी। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहक़ीक़ात जारी। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश धमाके के बाद पेशावर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन के अहम एंट्री पॉइंट्स और शाहराहों पर नाकाबंदियों का दौरानिया बढ़ा दिया गया। हंगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शाहू रोड पर काजी ताला पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि PTV, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम ICC इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शिराकत के साथ नशरियाती टेलीविज़न के हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में ICC के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है।
اس معاہدے کے تحت 3 سینئر مردوں کے ٹورنامنٹس اور 2 سینئر خواتین کے ٹورنامنٹس کے ساتھ انڈر 19 ایونٹس بھی نشر کیے جائیں گے۔ آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ معاہدہ پاکستان میں کرکٹ کی ترقی کا دلچسپ دور ثابت ہوگا۔ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ہونے والی T20 سیریز میں آج پاکستان اور سری لنکا آمنے سامنے ہوں گے۔ آج میچ کے لیے قومی ٹیم میں شاہین آفریدی کی واپسی متوقع۔ ذرائع کے مطابق بابر اعظم کو آج کے میچ میں آرام کروانے کی تجویز زیر غور ہے۔ سری لنکا میچ جیتا تو فائنل میں جگہ بنا لے گا۔ ہار کی صورت میں فائنل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ پشاور کے قریب گیس کی 24 انچ قطر کی مرکزی ٹرانسمیشن لائن پھٹنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ پشاور ملتان سوات کو گیس کی فراہمی متاثر۔ 16 انچ کی متبادل لائن کی محدود گنجائش کے باعث گیس فراہمی میں کمی۔ پشاور میں CNG اسٹیشنز بند۔ گھریلو صارفین کو صبح 5 سے 9، دوپہر 11 سے 2 اور شام 5 سے 9 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ GM سوئی ناردرن کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے گیس پائپ لائن کا دھماکہ دہشت گردی ہے۔ لیکیج کے باعث پائپ لائن میں آگ نہیں لگتی۔ وزیر توانائی ویس لغاری کا کہنا ہے کہ حکومت اب مستقبل میں بجلی کی براہ راست خریدار نہیں ہوگی۔ ڈسکوز کی نجکاری اور مارکیٹ میں براہ راست لین دین کا منصوبہ ہے۔ کمپیٹیٹو انرجی مارکیٹ آئندہ چند ماہ میں شروع ہوگی۔ پاکستان بزنس کونسل کے سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک بار پھر سولر نیٹ میٹرنگ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان دنیا میں سولر کے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ قابل تجدید توانائی کا حصہ 55% تک پہنچ گیا ہے۔ نیٹ میٹرنگ کے نظام میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کا عمل جاری ہے، نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بحرین میں پاکستانی نژاد معروف بزنس مین عثمان خان کی ملاقات۔ عثمان خان نے وزیر اعظم کو بحرین آمد پر خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی عثمان خان نے علیحدہ ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کا فائنانس، بینکنگ اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کے روڈ میپ کے لیے مشترکہ ٹیمیں بنانے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کی فن ٹیک میدان میں اپنی پیش رفت پاکستانی بینکنگ سیکٹر سے شیئر کرنے کی پیشکش۔ اسٹیٹ بینک اور بحرین کے سینٹرل بینک کے درمیان تعاون کے امکانات پر مشاورت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منامہ میں اپنے بحرینی ہم منصب جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ دونوں وزراء کے درمیان علاقائی سیکیورٹی، انسداد منشیات میں تعاون، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی صلاحیتی تربیت اور معلومات کے تبادلے میں اضافے پر جامع بات چیت۔ محسن نقوی نے بحرین کے وزیر داخلہ کی میزبانی اور دونوں ممالک کی محفوظ و مستحکم پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کے عزم کا شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور اور بہاولپور سے کمسن بچیوں اور والدہ کے مبینہ اغوا پر DIG انویسٹیگیشن کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی پولیس اور تحقیقاتی اداروں پر برہم۔ کہا DIG انویسٹیگیشن آ کر بتائیں کیا لاہور پولیس کا بیان قلم بند کیا گیا؟ اگر کسی کو بغیر سرچ وارنٹ اٹھایا گیا تو یہ اغوا سمجھا جائے گا۔ پولیس کارروائی نہیں کر رہی، FIA تفتیش نہیں کرنا چاہتی۔ معاملہ بیک وقت آئینی عدالت، سپریم کورٹ، پولیس، FIA اور مجسٹریٹ کے پاس زیر التوا ہے۔ عورت اور بچیوں کے اغوا پر قانون کی بے بسی پر شرم آتی ہے۔ 3 سال کی بچی کو 6 دن ماں سے دور رکھا گیا۔ یہ انتہائی شرمناک حرکت تھی۔ اگر عدالتیں کچھ نہیں کر سکیں تو پھر ان کے وجود کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ جس پولیس پر الزام ہے اسی نے تفتیش کرنی ہے۔ جو SP یہاں آئے انہیں کیس کا ایک لفظ نہیں پتا۔ سماعت 9 دسمبر تک ملتوی۔ پاک فوج کا قبائلی علاقوں میں خوارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد اور سرنگوں کو تلف کرنے کا عمل جاری۔ اب تک 82 مربع کلومیٹر علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کیا جا چکا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وار آن ٹیرر کے دوران خیبر پختونخوا میں خوارج نے بڑے پیمانے پر سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت سے روکنے کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، جس کے دوران پاک فوج کے 5 جوان شہید جبکہ 115 معذور ہوئے۔ پاکستان کا سولر انقلاب حیران کن رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 2015 میں تقریباً 0 سے شروع ہونے والا سفر 2026 تک بجلی کے مجموعی نظام میں 20% تک ہو جائے گا۔
عالمی تحقیقی ادارے ورلڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ کے مطابق صرف 2024 میں ہی پاکستان نے 22 گیگا واٹ صلاحیت کے سولر پینلز درآمد کیے، جو کہ برطانیہ کی گزشتہ 5 سال کی مجموعی تنصیبات سے بھی زیادہ ہے اور کینیڈا کی پوری تاریخ میں لگائے گئے سولر سسٹم سے بڑھ کر ہے۔ 2025 میں اب تک پاکستان $1.5 ارب کے سولر پینلز درآمد کر چکا، جس کے بعد پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا سولر پینل درآمد کنندہ بن گیا۔ ورلڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ کے مطابق پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے نمایاں عوامی قیادت سے ہونے والی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہر بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور میں فضائی آلودگی سے متاثر دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر۔ عالمی ویب سائٹ پر اب سے کچھ دیر پہلے AQI 253 ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی فہرست میں لاہور فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں 6 نمبر پر، اب سے کچھ دیر پہلے AQI 250 ریکارڈ۔ فضائی آلودگی سے خانواد سب سے زیادہ متاثر 351 AQI ریکارڈ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو رات کے اوقات میں AQI بڑھنے کا خدشہ، شہریوں سے ماسک استعمال کرنے کی اپیل۔ کوئٹہ میں پارہ -3 ڈگری، زیارت میں -4 تک گر گیا، پائپ لائنوں میں پانی جم گیا، گیس نہ ہونے سے مشکلات بڑھ گئیں۔ کوئٹہ کے مختلف اسکولوں میں کلاس رومز گرم رکھنے کا کوئی انتظام نہیں، بچے ٹھٹھرنے لگے۔ گوردت سنگھ روڈ پر سرکاری اسکولوں میں گیس کنیکشن عدم ادائی پر منقطع ہے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ چیئرمین عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کو احساس ہے کہ اس کا ملک پر کیا اثر پڑے گا۔ ان ترامیم میں ملک اور عوام کا فائدہ بتایا جائے۔ کہا جو پاکستان اور آئین کی بات کرے گا ہم اس سے بات کریں گے۔ حکومت نہ ہی اصلاحات کر سکی، نہ ہی گورننس کو بہتر بنا سکی۔ حکومت کیوں کرپشن روکنے سے قاصر ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس ترجیحاً حل کرنے کا حکم۔ کہا ناجائز قبضے کے کیسز جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز ناجائز قبضہ کیسز پر روزانہ اجلاس کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آرڈیننس 2025 کے مکمل نفاذ کی بھی ہدایت۔ قبضے کے خلاف فوری حکومتی اقدامات کی اطلاع عوام تک پہنچانے کے لیے مساجد میں اعلانات کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی بیانیے، قومی یکجہتی، امن، رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ محکمہ اطلاعات کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ایسے منصوبے تیار کیے جائیں جو ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت عوام تک پہنچائیں۔ حکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC میں اس کا جائز حصہ دینا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی گلگت بلتستان کے دورے میں بات چیت۔ وفاقی وزیر نے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں انجینئرنگ فیکلٹی کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا۔ وفاقی وزیر کی بجلی، شاہراہوں اور صحت کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمن المطیری کی ملاقات۔ پیٹرولیم سیکٹر میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ علی پرویز ملک نے کہا پاکستان پیٹرولیم کے شعبے میں کویت کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کا خواہاں ہے۔ کویتی سفیر بولے پاکستان کی ترقی دشمنوں کو کھٹکتی ہے، کویت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی ترقی کا خواہاں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں شوگر ملز کی ان لینڈ فیڈ سبسڈی کی عدم فراہمی کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ عدالت نے 16 شوگر ملز کی سبسڈی سے متعلق درخواستیں خارج کر دی۔ کہا بظاہر ان لینڈ فیڈ سبسڈی کے لیے منظور شدہ گرانٹ وقت گزرنے کے ساتھ از خود ختم ہو چکی۔ وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹ کا حکم نہیں دے سکتے۔ طے شدہ قانون ہے، سبسڈی فائدہ ہے، بنیادی حق نہیں۔ ECC منظوری کے باوجود سبسڈی روکنے پر شوگر ملز نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ کراچی میں سیف سٹی کے سافٹ ویئر باکس کی چوری میں ملوث مفرور ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم کی نشاندہی پر مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا، کباڑی بھی گرفتار۔ ملزمان نے کچھ روز قبل سیف سٹی پروجیکٹ کا سافٹ ویئر باکس چوری کر لیا تھا۔ ملزم کے 3 ساتھی پہلے ہی گرفتار ہیں۔
اور پاکستان آئیڈل 2025 اپنے گالا راؤنڈ تک پہنچ گیا. ججوں نے ملک بھر سے آئے ہزاروں امیدواروں میں سے ٹاپ 16 گلوکاروں کا انتخاب کر لیا. ابھرتے گلوکاروں میں لیا کی روش رباب بھی شامل. روش اسکول ٹیچر ہیں. پاکستان آئیڈل کے تیسرے مرحلے تک پہنچ چکی ہیں. کراچی سے گھر پہنچنے پر روش رباب کا شاندار استقبال کیا گیا.